حضرت عمر فاروق کے کارناموں میں ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ یقین مانے وقت ختم ہو جائے لیکن حضرت عمر کے کارنامے ختم نہیں ہوتے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو وہ کارنامے رکھتا ہوں جو شہرت کے حامل ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اہل اسلام جو ہے، اسلام حضرت آدم سے شروع ہے قیامت تک رہے، یہ وہ مذہب ہے۔ ہر نبی کا مذہب اسلام ہے لیکن شریعت کے احکام بدلتے رہے۔ حضرت آدم سے تا قیامت اہل اسلام کے دو ہی قبلے ہیں، یا بیت المقدس ہے جو اس طرف ہے شمال میں ہمارے پاکستان میں، یا بیت اللہ ہے جو مغرب میں ہے۔ بیت المقدس کچھ قبلہ ہمارا بھی رہا ہے کچھ عرصہ، 17 مہینے اللہ کے رسول نے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور بیت اللہ تو ہے خالصتاً امت محمدیہ کی۔ تو یہ دونوں قبلے فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالنا یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے، دونوں قبلوں کو فتح کرنا۔ بیت اللہ کی فتح تو بہت زبردست ہے، جب ایمان لائے تھے اسی وقت ہی کہا تھا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لائے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم کعبہ میں کھل کے نماز پڑھ سکیں، ہاں عمر ایمان لایا پھر ہم نے کھلے عام نماز شروع کی ہے۔ اگرچہ یہ فرض نماز بھی نہیں ہے اس زمانے میں، حضرت عمر نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے ہیں، نبوت کے 10ویں سال میں نماز فرض ہوئی ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، تو نفل کی عبادت بھی بیت اللہ میں کافر نہ کرنے دیں حضرت عمر کی وجہ سے۔ اس پر ایک واقعہ جب سناتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول آپ چلیں، کہ جی آپ کی قوم نہیں جانے دیتی۔ حضرت عمر نے کہا میں جانوں اور میری قوم جانے۔ قوم نے تازہ بھیجا اسی لیے تھا کہ جاؤ سر لے کر آؤ، اور یہاں سر لینے کے بجائے سر دینے والا معاملہ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر آئے نا تو رسول اللہ نے سینہ مبارک پہ یوں ہاتھ مارا، اور جسے کہتے ہیں نا غیرت دلانے کے الفاظ میں حضور پاک نے فرمایا عمر اب وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے، ابھی بھی بت کی پرستش ہے۔ تو کہتے حضرت عمر نے تلوار قدموں میں رکھ دی کہ جی میں ایمان لانے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر لے کر چلے، اور یہ جنہوں نے بھیجا تھا کہ سر لینے کے لیے، اب وہ تو انتظار میں ہے نا، اور حضرت عمر تلوار لے کر مجمع صحابہ اور رسول اللہ کے ساتھ کعبۃ اللہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں بڑے مزے کی بات ہے، لفظ میرے ہوں گے احساس صحابہ کا جو میں اپنے لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں۔ گویا کافروں نے یوں کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آ جاؤ یار تم میرے دوست ہو، ابھی تو تم سے اٹھ کر گیا ہوں، تم ایک بات کہوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں مجمع میں بیٹھ کے یوں کہیں او ہمارا بھی کوئی شوہر ہوتا تھا، یوں چاہتے ہو نا، آؤ ذرا عمر تمہارے ساتھ تلوار سے بات کرتا ہے۔ اور اگر تمہاری اولادیں گئے ہاں ہمارا بھی کوئی ابو ہوتا تھا، اگر یوں چاہتے ہو نا آ جاؤ، پھر میں اور میری تلوار آپ کے ساتھ نپٹے گی۔ اب کون کافر قریب آئے؟ کون آئے قریب؟ تو اس طرح جا کر بیت اللہ شریف فتح ہوا ہے اور رسول اللہ نے کھلے عام عبادت کی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسی بنیاد پہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین ہے، ماں باپ دونوں سے سید ہے نا، آج کل لوگ ویسے ہی سید بن جاتے ہیں نا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تو حقیقی سید ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ عمر اور باقی صحابہ میں ایک فرق ہے، باقی صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول بھی ہے۔ تو یہ حضرت عمر نے یوں کیا، اور یقین مانے آپ حیران ہوں گے بیت اللہ شریف میں کھلے عام عبادت بہت مشکل ہوتی تھی، اتنی مشکل کہ اس پہ لڑائیاں پڑ جاتی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور جب میں اپنے عمرے کے سفر میں گیا تو میں نے وہاں کو 2-4 گھنٹے صرف اسی بات کو فٹ کرنے میں لگائے کہ وہ گھر کہاں ہے ابو بکر صدیق کا جہاں سے اٹھ کے گئے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے پٹکا کہاں ڈالا تھا رسول اللہ کی گردن میں، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بال کیسے نوچے تھے۔ تو دیکھنے میں اچھا بھلا ٹائم مجھے صرف ہوا، اور تب جا کر میں سمجھا کہ یہ حدیث یہاں کی اور یہاں کا واقعہ۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ اوجر رکھ دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو گردن میں پٹکا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں تو والغوا فیہ لعلکم تغلبون تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں لانتی۔ یہ عالم ہے، دور سے بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں۔ تو یہ عالم اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے، کھلے عام آپ کو عبادت بیت اللہ میں ملے، یہ عمر فاروق ہے، یہ اس کی بدولت۔